السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے کیا تو آپ نے سب کچھ دیا ہے، یہ مجھے موقع بالکل آخر میں ملا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ شاید میں ہی مہمان خصوصی ہوں اس کا، اور مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز کی۔ سر نے ماشاءاللہ بہت محنت سے پڑھایا۔ اب کچھ رہ تو نہیں گیا کہنے کے لیے، لیکن پھر بھی میں چند الفاظ سر کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں۔ میرے استاد جو ہیں، اسپیشلی میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے عربی پڑھنی ہے نا تو وہ عامر سہیل صاحب کے پاس پڑھے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ تو میں نے عربی پڑھی تو کافی ٹائم سے تھی۔ 2015 میں جب میں نے فرسٹ ٹائم عمرہ کیا، 17 میں نے حج کیا، اس کے بعد سے میں عربی سے کنیکٹڈ تھا۔ عربی میں پڑھتا جاتا تھا، لیکن مجھے بہت ساری چیزیں تھیں جو انڈرسٹینڈ نہیں ہوئی تھی۔ یعنی کہ سمجھ لے کہ سمندر میں تو میں تھا، لیکن اس سے موتی جو مطلب اب میں نکالنے کے قابل ہوں وہ سر کی وجہ سے، یعنی کہ الحمدللہ انہوں نے اتنا پڑھا دیا۔ دو باتیں کہنا چاہوں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ اللہ کی رزق کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ تو یہ عربی سیکھنے کے بعد یہ چیز سمجھ آئی ہے۔ دیکھیں یہاں پر مختلف مسالک کے لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ عربی کا رشتہ ایسا اسٹرانگ ہے نا کہ یہاں پہ لوگ تمام ہر قسم کا مسلک بول چکے ہیں، اور یہاں پہ امت مسلمہ بیٹھی ہے۔ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی مسواک کرنا سنت ہے، ٹخنوں سے شلوار اونچی کرنا سنت ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو عربی زبان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ہمیشہ یہی زبان بولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عامر سہیل صاحب کو یہ سعادت دی ہے، اور ہمیں بھی یہ سعادت دی ہے کہ ہم نے پڑھا کہ آپ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہمیں سکھا دی ہے، اور جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی زبان آپ نے ہمیں سکھا دی ہے۔ اور میرے دعویٰ اکیڈمی کے ایک استاد تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو عربی سیکھنے کے بعد یہ سمجھ آئی ہے کہ واقعی قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے ترجمے قرآن کو اردو کے اندر یا فارسی کے اندر کسی بھی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، مطلب اس کو ٹرانسلیٹ جب آپ عربی سے کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ عربی کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو ایک سر نے ایک بات کی تھی بیچ میں، میں خود بھی ٹیچر ہوں اور کمپیریٹیو ریلیجن کا ماشاءاللہ سے میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس میں سر نے ایک بات یہ کہی تھی کہ بہت ساری باتیں عربی کی جو ایتھیسٹ کو سمجھ نہیں آتی۔ آج کل ٹوٹل دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں، یا تو پکے آپ مسلمان ہو جائیں یا ایتھیسٹ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے انکاری ہو جائیں۔ لیکن عربی میں ایسے موتی ہیں، اور وہ ایون سر عامر سہیل صاحب کے کوئی لیکچر بھی ایتھیسٹ سن لینا، وہ ایسے موتی ہیں، اگر وہ ان کو سمجھ جائے تو شاید وہ خدا پہ یقین لے آئے۔ آخری بات میں یہ شکریہ ادا کرنے کے سینس میں یہ کہوں گا کہ سر آپ نے جو ہمیں پڑھایا، وہ اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں سر میرے اوپر ایک قرض ہے، ہم سب کے اوپر ایک قرض ہے، اور میرے اوپر اسپیشلی میں یہ سمجھتا ہوں میں نے ساری زندگی دیگر سبجیکٹس پڑھائے ہیں دنیاوی قسم کے، اور میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ، میری یہ محنت بھی ہے، اور میں عربی کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا مزید، میرا یہ ارادہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ دعا کریں۔ تو اینڈ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بات سے میں اس بات کا اختتام کروں گا۔ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہی فیضان ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائیں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، وہ میں اپنے پہ بھی اپلائی کروں گا، آپ سب لوگوں پہ بھی کروں گا، اور سر عامر سہیل صاحب پہ بھی کروں گا۔ وہ کہتے تھے کہ یار جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، یہ میں نے بالکل اپنے پرائم ٹائم میں جب میں بالکل بچہ تھا، پیس ٹی وی پہ میں نے ان کا یہ لیکچر سنا تھا، تو اس میں میں نے یہ بات سنی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب کوئی لوگوں کو نہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جو کسی بندے کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، نہ کسی انسان کو، مسلمان ہندو سکھ کو نہیں، کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو اس جس کو بلا رہا ہے اس کی ہدایت ہوئی نہ ہوئی، بلانے والے کی ضرور ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔